محترم سامعین و حضرات، اب آپ دکن کی ایک بزرگ ہستی کے اقوال زرین سے مستفید ہوں گے۔ وہ ہیں رہبر شریعت، ہادی طریقت، محدث دکن حضرت علامہ ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ قادری نقشبندی مجددی علیہ الرحمہ و رضوان کے مبارک ارشادات عالیہ۔ آپ کے فیضان سے نہ صرف دکن کی سرزمین بلکہ اقصائے عالم میں کروڑوں کی تعداد میں طالبان حق مستفید ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی آپ کی آخری خوابگاہ موقع مصری گنج حیدرآباد دکن مرج خلائق خاص و عام ہے۔ اب 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک عدد معلوماتک بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک عدد معلوماتک بارک وسلم۔ حضرات، میری گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک تشریف لائے بھی اور چلے بھی، اور یہ ایسے مبارک زمانہ تھا کہ جس نے ہر شخص کے دل میں ایک نیکی کا خیال آتا تھا، وہ مبارک زمانہ ایسا اب ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس وقت اگر آپ کے سامنے کچھ فضائل رمضان شریف کا بیان کیا جائے تو کیا فائدہ؟ وہ 11 مہینوں کے بعد پھر آپ کے کام آئیں گے۔ تو میرا ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایسی چیز پیش کروں جو آپ کے لیے 11 مہینے تک کام دیتی رہے۔ میرا یہ خیال ہے۔ اگر رمضان مبارک کا آخر زمانہ ہے، یہ کچھ بڑا فضیلت ہونا چاہیے تھا، مگر اب موقع نہیں ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک تو چلے، اب بجائے اس کے میں آپ کو ایسی کوئی چیز سنانا چاہتا ہوں جو آپ اس کو خیال میں رکھیں تو آپ کو 11 مہینے تک وہ چیز کام دے۔ صاحب غور فرماؤ، وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی غالباً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ نہیں کھلا بولوں؟ وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں۔ وہ یہ حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، انسان کے جسم میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارے اعضاء درست رہتے ہیں، جب وہ بگڑتا ہے تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ یہ حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ٹکڑے، گوشت کے ٹکڑے سے دل مراد ہے۔ دل جب نیک ہوتا ہے تو سب اعضاء سے نیکیاں ظاہر ہوتے ہیں، اگر دل برا ہو گیا تو سب اعضاء سے برے کام ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ دل پر بھی جو کچھ ہے تو ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے جو اچھا ہو گیا تو نیک کام ظاہر ہوتے ہیں، برا ہو گیا تو یہ برے کام ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیا میں ساری اللہ کی مخلوقات میں دل سے زیادہ کوئی شریف چیز نہیں ہے۔ میرے دوستوں، اسی بات سے بزرگ فرماتے ہیں، دل کیا ہے؟ ایک ربانی صندوق چاہے اس میں رحمانی موتی رہتے ہیں، ربانی صندوق چاہے اس میں رحمانی موتی رہتے ہیں۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرمائے ہیں کہ دل ایسی چیز ہے میرے دوستوں کہ دل کے طرف روزانہ اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہے۔ غور تو فرمائیے کیا اس کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ دل کی طرف نظر ڈالتا، ایسی عظمت کی چیز ہے یہ۔ میرے دوستوں، دنیا میں آپ جس کو جو بولتے ہیں وہ دل کے سبب سے بولتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ زاہد کہتے ہیں تو وہ انسان زاہد نہیں ہے، بلکہ اس کا دل سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا ہے، اس طرح سے اس کو زاہد بولتے ہیں۔ اگر کسی کو عاشق بولتے ہیں آپ
تو اسی واسطے کہ سب دل میں اس کی ایسی محبت بھری ہوئی ہے جس کے سبب سے اس کو عاشق کہتے ہیں. اگر عقاب ہوتا ہے تو دل پر ہی ہوتا ہے، اگر خطاب محبت کا ہوتا ہے تو دل سے ہی ہوتا ہے. سعید بھی ہے تو دل ہی ہے، شقی بھی ہے تو دل ہی ہے. اس واسطے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں دل کی کچھ فضیلت اسی واسطے بیان کر رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیے. اب اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم کو دل کو ایسا پیدا کیا ہے کہ تعلق جو ایسا ہے اس جسم کا دل سے، جہاں جسم سے آپ کو نیک کام کرے تو دل میں نور آتا ہے، اگر جسم سے آپ کوئی گناہ یا برا کام کرے تو دل میں سیاہی آتی ہے. وہ تعلق ہی ایسا ہے جسم کو دل سے، جو آپ نیک کام کرے تو نورانیت آتی ہے، گناہ اور برا کام کرے تو دل میں سیاہی و تاریکی آتی ہے. اب اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قلب کے معنی کیا ہے. قلب کے معنی ہے الٹ پلٹ ہونے کے ہیں. غور سمجھیے، قلب کے معنی ہے الٹ پلٹ ہونے کے. تو اس کا کام ہے، تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ ایسا شریف مخلوق، اللہ کی مخلوق میں عجیب و غریب مخلوق ہے دل، مگر یہ عیب ہے اس میں کہ الٹ پلٹ ہوتے رہتا ہے. اس میں یہ صفت ہی ہے، اسی واسطے اس کا نام قلب رکھے ہیں، الٹ پلٹ ہوتے رہتا ہے. اور یہ قلب کیا ہے؟ دل جو ہے وہ انسان کے روح کے اور نفس کے بیچ میں ہے. کبھی نفس کے طرف ہو جاتا ہے، کبھی روح کے طرف ہوتا ہے. اگر روح کے طرف ہو گیا دل تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اگر نفس کے طرف ہو، اگر روح کے طرف ہو گیا تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اگر نفس کے طرف ہو گیا تو شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے. اس میں یہ صفت ہے الٹ پلٹ ہونے کی. جس کے طرف ہو گیا وہی صفت اختیار کرتا ہے. روح کے طرف ہو گیا تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، نفس کی طرف ہو گیا تو شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے. تو اس واسطے اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دل میں گناہوں سے کیا ہوتا کیا ہے. دل میں ہوتا یہ ہے، پہلے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں جیسے اب یہ چھت ہے، چھت کیسا سفید ڈھک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں سفید ہے، یہ یہاں چولہا لگا دیجیے تو اس کا دھواں نکل کر چھت پر جاتا ہے. جانے کے بعد پہلے تو آپ کو کچھ خبر نہیں ہوتی، مگر چند روز 10-15 دن اگر چولہا ویسے جلتا رہے وہاں تو سارا چھت آپ کا کالا ہو جائے گا. تو یہ نمونہ ہے دل کا بھی. سمجھیے کہ گناہوں کے سبب سے کچھ سیاہی چڑھتی ہے دل پر، گناہوں کے سبب سے سیاہی دل پر چڑھتی ہے، مگر شروع سے آپ سمجھ نہیں سکتے، مگر بڑھتے جب بڑھ جاتی ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے. دل جب کالا ہو گیا تو اس کو رین بولتے ہیں عربی میں، اور ترجمہ اردو میں زنگ ہے، یعنی اس کو دل پر زنگ آیا بولتے ہیں. جب دل آپ کا کالا ہو جاتا ہے گناہوں کے سبب سے تو اس کو زنگ آیا بولتے ہیں. اس سے ابھی اصلاح کی امید رہتی ہے، ابھی اصلاح کی امید رہتی ہے. ابھی اصلاح کی امید رہتی ہے. اب اس کے واسطے بہترین نسخہ کیا ہے؟ رنگ دل کا دور کرنے کے واسطے بہترین نسخہ یہ ہے روزے اور قرآن. یہ دو چیزیں اس کے دل کو سیاہی کو دور کرنے والے، یہ رنگ کو دل کے دور کرنے کے واسطے کیمیا ہیں، بہترین چیزیں ہیں. اسی واسطے رمضان میں روزے بھی رکھے گئے اور تراویح بھی پڑھتے، قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں. تو یہ روزے سے اور یہ قرآن پڑھنے سننے سے دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے. اس کے سبب سے اس کو جو ہے یہ رنگ جسے بولتے ہیں رنگ، وہ رنگ دور ہو جاتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ سیاہی بڑھتے جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے، جب اس کی سیاہی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے، جو اس وقت اصلاح کی قبولیت قابلیت نہیں رہتی ہے اور امید بہت کم ہے اس کی اصلاح کی ہوتی ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جب دل کی بگڑی حالت جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر مہر ہو جاتی ہے. ختم اللہ ہو جو آیا قرآن میں یہ مانا ہے اس کے کہ دل کی حالت بگڑتے اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اس پر مہر ہو جاتی ہے. مہر ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ توفیق بند ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی حالت ہے دل کی ہے.
جب یہ نوبت کو پہنچتا ہے تو توفیق بند ہو جاتی ہے، توفیق بند ہو جاتی ہے اور ہزار کوئی سمجھائے سمجھ میں نہیں آتا، جو بات کیا اس پر اڑ جاتا ہے اور حق بات میں طرح طرح کے شبے پیدا ہوتے ہیں، بس شبے ختم نہیں ہوتے، شبے بڑھتے جاتے ہیں۔ اب یہ چیز بہت بری چیز ہے، اسی کے سبب سے اللہ فرمایا کہ مہر ہو جاتی ہے، کوئی سمجھ رسول اللہ ہزار سمجھا سمجھ میں نہیں آتا ان کے، بس یہی وجہ چیز کہ مہر ہو گئی تھی، مہر ایسی طرح ہوتی ہے۔ تو اب اس کے ساتھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو دیکھ تیرے کو ایسا پاک اور ستھرا دل دے کے بھیج رہا ہوں، دیکھ ایسی دے کر میرے پاس آنا، جب آیا تو پھر ایسی دل دے کر آنا۔ دنیا میں آنے کے بعد یہ سارے گناہوں سے اور سارے خدا کے نافرمانیوں کے سبب سے دل پر سیاہی چڑھ گئی ہے اور جو ہے مہر ہو گئی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو آپ سے بہت محبت ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فرماتے ہیں کہ دل کی یہ حالت تمہاری مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، تو اس واسطے میں طرح طرح کی تدبیریں کرتا ہوں اور طرح طرح سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن میں کیا کیا طرح سے سمجھایا گیا ہے یہاں، اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا یہی دل کی سیاہی اور یہ مہر توڑنے کے واسطے طرح طرح سے آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ انسان کی حالت کچھ عجیب حالت ہے کہ یہ منہ موڑا ہوا انسان، اللہ سے منہ موڑا ہوا انسان یہ کیا کرتا ہے، یہ بے رخ ہے، یہ اللہ سے بے رخ رہتا ہے، مگر اللہ بے رخ نہیں ہے اور یہ تعلق توڑنا چاہتا ہے انسان، مگر اللہ تعالیٰ انسان سے تعلق توڑنا نہیں چاہتا ہے۔ انسان اللہ کا نہیں ہونا چاہتا ہے اور اللہ اس کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے، اللہ چاہتا ہے، محبت بہت ہے اللہ کو انسان سے، انسان کو بنانا، اس کو درست کرنا چاہتا ہے، مگر وہ سمجھتا نہیں، بگڑ ہی جاتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے، سمجھیے نہیں کہ ایک شخص کا بیٹا نالائق ہو گیا تو باپ کیا بے فکر رہتا ہے؟ باپ بے فکر نہیں ہوتا، تدبیریں کرتا ہے، طرح طرح سے کوششیں کرتا ہے کسی طرح بیٹا راستے پر آ جائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ انسان کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہے، بہت بگڑی ہوئی حالت ہے انسان کی اور اس کے دل کی، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ طرح طرح سے سمجھایا ہے قرآن نے، اسی واسطے تاکہ وہ اللہ کا ہو جائے، دل کو اپنے صاف ستھرا کر کے چلے آئے۔ جب جائیں گے آپ اس وقت دل کو ستھرا صاف کر کے جائیے، یہ اگر یہ دل لیں گے تو بہت مشکل ہے وہاں جانے کے بعد، اسی واسطے عقلی رہتا ہے۔ یا یوں سمجھیے آپ کہ ایک شہد میں زہر ملا ہوا ہے، غور سے فرمائیے، شہد میں زہر ملا ہوا رکھا ہے، بچہ جو ہے للچا رہا ہے وہ شہد کھا جانے کے واسطے، ماں دیکھتی ہے کہ بچہ کھانا چاہتا ہے، بے چین ہو جاتی ہے، طرح طرح سے کوشش کرتی ہے تاکہ بچہ نہ کھائے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے آپ کو کہ آپ کو یہ گناہ جو کر رہے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے ہیں، زہر کھا رہے ہیں۔ میرے دوستوں ذرا یاد رکھو میرے معروض کو کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں، خدا کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، زہر کھا رہے ہیں، مگر زہر نے لذت لی ہے۔ تو بچے کی نظر شہد پر ہے، ماں کی نظر کائے پر ہے، اس کے اندر جو زہر ہے اس پر ہے۔ ایسے ہی تمہاری نظر کائے پر ہے، وہ لذت گناہ کی جو لذت ہے اس پر ہے، اللہ کی نظر اس پر، اس میں جو زہر ہے اس پر نظر ہے۔ اسی بات سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ دیکھ بندے، میں تیرے کو جو روکتا ہوں تو سمجھتا ہے میرے نقصان میرا کر رہے، نہیں، تیری لذت کے بعد روکنے کا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو زہر کھانا چاہتا ہے وہ زہر سے تجھے بچانا چاہتا ہوں میں۔ تو میرے طرف آ، دیکھ تیری آخرت بھی خراب ہو رہی ہے، یہ زہر گناہوں کا زہر تیرے کو آخرت بھی خراب کر رہا ہے، تیری دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، تو ادھر آ، میری طرف آ، میں تیرے کو تریاق کھلاتا ہوں تاکہ تجھ کو جنت کا قابل بناؤں۔ اس واسطے تریاق کھلاتا ہوں، تیرے دل کو صاف پاک کر کے یہاں سے لے چلتا ہوں، جہاں میرے طرف آ، کچھ تو رجوع کر، میری طرف رخ کر، توبہ کر، جو تو کیا وہ برا کر رہا ہے، گناہوں سے باز آ، میری طرف آ، میں تجھے تریاق کھلا کر تجھے جنت کے قابل بناتا ہوں۔
اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کرنا چاہا کہ یہ گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے کیا ہوتا ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے۔ مگر میں اس وقت آپ کو آخرت میں کیا نقصان ہوگا گناہوں سے اب نہیں بولنا چاہتا میں، اس وقت میں ٹوٹ بہت ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت میں دنیا میں جو نقصان اور ضرر پہنچتا ہے صرف اسی کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس واسطے کہ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے ضرر رکھا ہے۔ آپ غور سمائیے، ہر چیز میں اللہ نے ضرر رکھا ہے، ایک خاصہ رکھا ہے، ایک اثر رکھا ہے، ہر چیز میں ہے ایسا، ہر چیز میں۔ جیسا کہ بعض ایسی دوائیں ہیں کہ اس سے دست آتا ہے، بعض ایسی دوائیں ہیں اس سے قبض ہوتا ہے، اور بعض دواؤں سے بخار جاتا ہے، بعضوں سے بخار آتا ہے۔ اور یہ دیکھو آپ بلی لوٹوں میں ایک دوا ہوتی ہے، وہ بلی کے سامنے آپ رکھ دو، جب تک نہیں کھائیں گے وہ لوٹتے رہیں گے اس کے اوپر، یہ اس میں اثر رکھا ہے اللہ نے۔ اور آپ کہربان میں یہ اثر ہے کہ تنکوں کو کھینچتا ہے، مقناطیس میں یہ اثر ہے کہ لوہے کو کھینچتا ہے۔ اور آپ کسی کو گالی دیے تو فوراً غصہ آتا ہے، کیونکہ آپ تم صاحب کیا ہو گیا کہ آنکھ کو آ کے لپٹ گئی گالی، مگر نہیں اس میں اثر رکھا ہے اللہ نے ایسا کہ جہاں گالی دیے کہ بس غصہ آ جاتا ہے، اور تعریف کرے تو خوش ہوتا ہے، اس چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، یہ اثر اس نے رکھا ہے۔ تو ایسا ہر چیز میں ایک اثر اللہ نے رکھا ہے۔ تو صاحبو یہ ہر چیز کے اثر کو تو آپ قائل ہیں، ہر شخص قائل ہے کہ بے شک انسان ہر چیز میں اثر ہے اور کسی کو انکار نہیں ہے، مگر کیا سب چیزوں میں اثر ہے؟ تو گناہ میں اور خدا کے نافرمانی میں کچھ اثر نہیں ہے؟ اس کو ذرا سوچو آپ، گناہ کو اور خدا کے نافرمانی میں کچھ اثر نہیں ہے؟ جیسا ہر چیز میں اثر ہے ایسی گناہ میں اور خدا کے نافرمانی میں بھی اثر ہے، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں، مگر شیطان اور نفس ہم کو ہر چیز کے اثر سے روکتا نہیں ہے۔ آپ قائل ہو جاؤ ہر چیز میں اثر ہے بولے تو آپ کو مزاحم نہیں ہوتا، آپ کو مزاحمت نہیں کرتا۔ اگر آپ نفس اس میں بولے گناہوں میں اور اللہ کے نافرمانی میں بھی اثر ہے بول کے آ کے کھڑا ہو جاتا، مزاحم ہوتا ہے، آپ کو نہیں ماننے دیتا، نہیں اقرار کرنے دیتا کہ گناہوں میں اور خدا کے نافرمانی میں بھی اثر ہے۔ اس واسطے ہم جو ہے بہت سے ہم لوگوں میں سے خیال کچھ ہے ہی نہیں، گناہ میں خدا کے نافرمانی میں کچھ اثر ہے، یہ ہمارے خیال میں تک نہیں ہے۔ مگر یاد رکھو آپ، جیسے ہر چیز میں اللہ نے اثر رکھا ہے ویسے ہی گناہ میں خدا کی نافرمانی میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ گناہ کرنے سے، خدا کے نافرمانی سے آخرت تو خراب ہوتی ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ یاد رکھ لو آپ، میں اس کو اسی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کیسی برباد ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ابلیس جس کو شیطان آپ بولتے ہیں کیسا تھا؟ وہ بڑا عابد و زاہد تھا، دنیا میں زمین پر ایسی عبادت کیا، اتنی عبادت کیا کہ فرشتہ بھی نہیں کرے گا۔ اس کے سبب سے مقبول ہو کر اس کو آسمانوں پر بلا لیا گیا، آسمانوں پر ایسی عبادت کیا کہ اس کو ترقی دیتے دیتے عرش تک پہنچایا گیا، عرش کو ٹیکا دے کے بیٹھتا تھا اور فرشتوں کو سبق دیتا تھا۔ اسی بات سے اس کو معلم ملکوت بولتے ہیں اس کو۔ مگر جب اللہ کی نافرمانی کیا، حکم دیا نے سجدہ کا آدم علیہ السلام کو، اللہ کی نافرمانی کیا اور یہ گناہ اس سے ہوا، تو اس کے ساتھ ہی کیا اثر ہوا ہے نافرمانی کا، کیا گناہ کا اثر ہوا؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ ہوا کہ آسمان سے اس کو زمین پر پھینک دیا گیا، اور زمین پر بھی اس کو ملعون بنا دیا گیا، اس کو صورت بگاڑ دی گئی اور باتیں اس کا خلاف کر دیا گیا، رحمت کے جگہ میں لعنت نصیب ہوئی۔ سچ بولتا تھا ہمیشہ، آپ جھوٹ بولنے کا، جھوٹ بول کر ہمارے کو بہکاتا سکھاتا ہے، جھوٹ بول کر، اور ایسے آدم علیہ السلام کو بھی جھوٹ بول کر بہکایا سکھایا۔ تو یہ سب خرابیاں سارے جو پیدا ہوئے، یہ سب خدا کی نافرمانی کا، گناہوں کا اثر ہے۔ ایسا ہی میرے دوستو، نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری مخلوق جو ہے گناہوں میں مبتلا تھی اور خدا کی نافرمانی کر رہی تھی۔ بہت سمجھایا گیا، نہیں سمجھے تو گناہوں کا نافرمانی کا کیا اثر ہوا؟ اس نافرمانی کا یہ اثر ہوا، تمام زمین پر پانی آ گیا، سب کے سب غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ یہ دنیا خراب ہوئی نہیں؟ آج کو سوچو آپ، ہوا مسلط کی گئی، اتنی زور کی ہوا تھی، کئی گل اوپر اٹھاتی اور پٹکتی، ایسے پٹک کر مار ڈالی۔ یہ دنیا کا یہ خسارہ ہوا۔ آخرت تو خراب ہوئی گئی ہے، وہاں تو دکھوں گا، مگر دنیا میں یہ ہوا کہ ہوا آئی اور پٹک پر ان کو مار ڈالی۔
یہ قوم عاد پر ہوا، اور سمود کی جو قوم تھی وہ سمود کی جو قوم تھی اس میں بھی گناہ ہونے لگے، خدا کی نافرمانیاں کرنے لگے، تو ان کو سمجھایا گیا بہت، مگر نہیں سمجھے تو فرشتہ آیا، ایک چیخ مارا، کلیجے پھٹ گئے اور سب مر کے پڑ گئے۔ یہ دنیا کا اثر ہے۔ دیکھو آپ، یہ سب دنیا خراب ہو رہی ہے، میں دنیا کے بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا خراب ہو رہی ہے ایسی۔ اب اس کے بعد جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ایسی تھی، وہ بھی گناہ مبتلا ہوئی اور وہ بھی جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگی، تو ان پر بارش بند ہو گئی۔ بارش بند ہونے سے پریشان تھے، کسی طرح بارش ہو۔ یہ کالک دیکھیں، کالا ابر اٹھا ہے، ان کے سروں پر آ کر خوب گہرا گہرا ڈالا، تو بہت خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی اور ہم کو آرام ملے گا۔ اس بارش کے جگہ میں انگار برسی اور سب کسی دل کے تباہ تارات ہو گئے۔ یہ دنیا برباد ہوئی ہے، خود یہ نافرمانی کا گناہ کا یہ اثر ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیا، یہ سارے اثر یہ ہو رہے ہیں۔ فرعون طرح طرح سے موسیٰ سے مقابلہ کیا، حضرت موسیٰ بہت کچھ سمجھا، مگر سمجھ میں نہیں آیا اس کے تو کیا کیا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سب کو لے کر چلے۔ جب چلے تو جب خبر سنتے فرعون اپنی فوج کو، اپنی قوم کو لے کر ان کا پیچھا کیا تاکہ ان کو ختم کر دیں گے سب کو۔ یہ جب چلے تو اب دریائے نیل کے کنارے پہنچے تھے کہ اتنے میں دکھائی دیا فرعون بھی۔ اب سب پریشان گھبرائے کہ اب ان کو سب کو ختم کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہے ایسا مت خیال کرو، لاٹھی مارے دریا میں، دریا کا پانی ہٹ گیا، راستہ ہو گیا دریا میں، راستے میں سے موسیٰ میں اب ان کے بنی اسرائیل قوم کے سب پار ہو گئے۔ اب وہ جو فرعون تھا وہ اپنا گھوڑا روک رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پر بیٹھ کر آ کے سامنے آئے، گھوڑی کو دیکھ کر گھوڑا پیچھا کیا۔ اب وہ گھوڑی کو دوڑاتے ہوئے چلے، فرعون بھی چلا، فوج بھی اندر اتر گئی پانی دریا میں، پانی کھڑا ہوا ہے، ادھر کھڑا ہوا ہے، ادھر کھڑا ہوا ہے، فوج بھی گئی اس کی اور قوم بھی گئی۔ جب بیچ دریا میں پہنچتے پانی آ کے مل گیا، مل کر سب فنا غرق ہو گئے، فرعون بھی، فوج بھی، ساری قوم تھی۔ یہ دنیا کی بربادی دیکھا تو یہ بول رہا تھا آپ کو گناہوں سے اور نافرمانی سے دنیا کی بربادی ہوتی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، بربادی ہوتی ہے دنیا کی، یہ دنیا کی بربادی ہے۔ قارون کے زمانے میں قارون سے بھی ایسی ہوا، قارون کے پاس اتنے خزانے تھے، ایک ایک خزانے کو ایک ایک کنجی تھی، وہ سب کنجیاں کوئی اچھا طاقتور آدمی بھی وہ کنجیاں اٹھا نہیں سکتا تھا، اتنے کنجیاں تھے، اتنا بڑا خزانہ تھا، بڑی دولت اور نعمت تھی اس کے پاس۔ اس کو بہت سمجھایا گیا مگر سمجھ میں نہیں آیا، خدا کی نافرمانی کیا اور گناہ کرنے کے سبب سے میں وہ سب خزانوں کے اور فرعون قارون کو میں خزانوں کے زمین میں دھسا دیا گیا، زمین میں دھس گیا اور وہ سب برباد ہو گئی، دنیا خراب ہو گئی۔ یہ دنیا خراب ہونے کا بتا رہا ہوں میں آپ، دنیا اس طرح خراب ہو گئی۔ اب بنی اسرائیل پر بھی یہی حالت تھی، حالانکہ پیغمبروں کی اولاد تھی وہ، مگر بنی اسرائیل پر بھی یہ حالت تھی، جب وہ اللہ کے نافرمانیاں کرتے اور توریت سے عمل چھوڑ دیتے اور گناہ کرتے تو کیا ہوتا، ان کو جو ہے ان پر بلا اور مصیبتیں آتی، بلا اور مصیبتیں آتے، ان کے گھر اجاڑ دیے جاتے، قتل قید کیے جاتے، ظالم پاشا ان پر مقرر ہوتے۔ یہ نافرمانی اور گناہ کا یہ اثر تھا، یہ چیزیں ہوتے تھے۔ جب انہوں نافرمانی کرتے تھے تو سمجھے تو سمجھ گئے، نہیں سمجھے تو پھر یہی بلا مصیبت آتی، قتل قید کیے جاتے نافرمانی کی سبب سے، اور ان کو جو ہے ختم کیا جاتا، قید کیا جاتا، گھر اجاڑ دیے جاتے اور ظالم بادشاہ ان پر مقرر ہوتا، وہ طرح طرح سے پریشان کرتا۔ میرے دوستوں، میں فقط آپ کو زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا، نمونہ بتایا کہ ابلیس پر، کفار پر دیکھو اللہ کی نافرمانی کا گناہوں کا یہ اثر ہوا، ان کی دنیا اس طرح برباد ہوئی۔ اب اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نیک بندوں پر بھی گناہ کا اور نافرمانی کا اثر ہوتا ہے۔ غور سے سنیں میرے معروضے کو، یہ مت سمجھو آپ یہ شیطان تھا، وہ یہ کفار سے انہیں پر اثر ہوا، نہیں، خدا کے نیک بندوں پر بھی نافرمانی کا گناہوں کا اثر ہوتا ہے، اثر باقی ہے، جیسا کہ اب نیک بندوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔
आप बोलेंगे नेक बंदों पर क्यों असर होता है? वो तो नेकियां हमेशा करते हैं। हो गई गलती से गुनाह हो गया, जैसे नाफरमानी हुई, मगर मेरे दोस्तों जरा इसको भी आप समझो, डॉक्टर का बेटा अगर जहर खा ले तो आप क्यों नहीं बोलते ऐसा कि डॉक्टर का बेटा है वो क्यों असर आता है, जहर का असर क्यों हो रहा है? मेरे दोस्तों जहर में असर ही है ऐसा, जो खाए बेटा खाए डॉक्टर का, खुद डॉक्टर खाए भी तो उस पर भी जहर अपना असर करेगा। अब जहर में असर जब है तो ना खुदा के नाफरमानी में और गुनाह में ऐसा असर है कि जो इसको करेगा वो सब तबाह, दुनिया तबाह ताराज हो जाती है। आखिरत तो होती है, दुनिया भी खराब हो जाती है। इसके वास्ते आप जरा देखो आदम अलैहिस्सलाम कैसे मकबूल बंदे थे। जब उन्होंने गुनाह किए तो हुक्म दिया गया था जन्नत में रख कर के सब खाओ तुम, मगर ये झाड़ झाड़ बता दिया गया ये झाड़ के फल मत खाओ। अब लोग गेहूं थे वो उसको खा लिए। अब खाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम कैसा खाए, ये इब्लीस जाकर वहाँ समझाया हवा को, ये बताया कि देखो हवा, अल्लाह ताला तुमको इस वास्ते ये झाड़ का फल नहीं खाने दे रहा है, तुम यहाँ हमेशा रहेंगे, तो तुमको चाहता है अल्लाह ताला हमेशा नहीं रखना चाहता है, इस वास्ते तुमको ये नहीं खाना बोलते, तुम खाओ इसको हमेशा रहते हैं, तुम ये फल खाए कि हमेशा रहते हैं। ये बोलने से हवा जो है बिगड़ गए और बिगड़ कर आदम अलैहिस्सलाम को बहुत समझाए, वो आदम भी उनके कहने में आ गए। आदम हवा दोनों मिलकर वो खा लिए, जो मना किया गया था उसको खा लिए। खाते के साथ ही पेड़ भी नहीं, तमाम जिस्म से जन्नत के कपड़े सब उतर गए, सब बाहर हो गए, नंगे हो गए दोनों, आदम हुआ दोनों। परेशान होकर झाड़ के पत्ते लेकर लगाने लगे। अब ये परेशानी में थे, मगर सर का जो ताज था और सरतेज था, ये सर का ताज और सरतेज ये नहीं अलग हुआ। इस बात से उन्होंने ये ख्याल किया ये मकबूल बंदा अल्लाह का है, फरिश्तों को इससे अल्लाह सुधा कराया इनका कि ये ऐसा बंदा मकबूल है, हो गया ऐसा हुआ। इस बात से सबसे अलग नहीं हुआ, ताज सब कपड़े हुए अलग, सब ताज और सरतेज नहीं हुआ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और सर से ताज छिन दिए, सरतेज भी छिन दिए, बोले अल्लाह फरमाला तुमको आदम तुम और हवा दोनों मेरे पड़ोस से उतरो, और नाफरमान मेरे पड़ोस में नहीं रह सकते। जन्नत मेरा पड़ोस है, मेरे पड़ोस में मेरे नाफरमान नहीं रह सकते, जाओ तुम यहाँ से, दोनों जाओ, दोनों को निकाल के जमीन पर फेंक दिया गया। तो अब इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम जब निकल रहे थे वहां से तो देखे हवा को देख कर बोले हवा देखो ये पहली नहुसत है गुनाह की कि ये हम महबूब के पड़ोस से निकल रहे हैं। तो देखिए आप ये दुनिया कैसे खराब हुई, ये सब गुनाह का नाफरमानी का असर है, वो भी नेक लोगों के साथ भी यही बर्ताव हो रहा है। अब इसके बाद एक और वाक़या आपको मैं सुनाता हूँ, ये वाक़या इस बात से ताकि आपके जहन में आए कि जैसा काफिरों के साथ नाफरमानी और खुदा के नाफरमानी का गुनाहों का असर होता है, ऐसा ही नेक बंदों के साथ भी होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बीवी थे कि उनको दावा था, एक उनके खराबदार था, दोनों मिलकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने दावा पेश किए। तो दावा करने के बाद उन्हें फैसला जो करे सुलेमान, और सुनिए सुलेमान अलैहिस्सलाम जो फैसला करे वो हक किए, जैसा फैसला होना चाहिए वैसा हक फैसला किए, रियायत नहीं किए बीवी की। मगर हुक्म ये था कि जो दोनों फरीक बैठे तो उनके साथ रियायत भी नहीं होना, कोई तरफदारी भी नहीं होना, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम बीवी के साथ तरफदारी करे, रियायत करे। तो इसके साथ हुक्म आया सुलेमान तुम ये खिलाफ करे, नाफरमानी करे और गुनाह किए, देख लेंगे इसका क्या असर होता है, तुम फिर पछताएंगे उसको खत्म। अब वो तो वक्त गुजर गया। उसके बाद उनकी आदत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, अपनी अंगूठी जिसकी वजह से ये सारी हुकूमत थी, वो अंगूठी बीवी के हाथ में देकर पैखाने को जाते थे। अब वो बीवी के हाथ में देकर पैखाने गए, हज़रत आदम गए तो जिन एक आया, अपनी सूरत बनाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम की सूरत बनाकर वो अंगूठा जिन जो था सलामुन मिजाज ने वो अंगूठी लेकर पानी में फेंक कर चल दिया। जब जिब्राइल आए बोले सुलेमान ये तुम्हारी अंगूठी इसमें है, निकलवाओ पहन लो। वो निकलवाए पानी में से और उसको पहन दिए, फिर भी हुकूमत हुई। तो 40 दिन ऐसे बुरे गुजरे कि आप नहायत परेशान थे, वो जीने से मरना अच्छा समझते थे। अब ऐसी हालत में हुई गुनाहों का, ये नेक बंदे ऐसे उनसे बड़ी सी गलती हुई तो ये हो गया कि उनको 40 दिन तक इस तरह रखा गया, ये असर हुआ।
तो गुनाहों का और नाफरमानी का ये असर हुआ। जिसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला पूछा, याकूब तुमको हम यूसुफ से यूसुफ को हम क्यों जुदा किए, मालूम है तुमको? याकूब बोले नहीं अल्लाह मुझे नहीं मालूम। बोले इस बात पे तुम ये बोले हैं तुम ये बोले कि याकूब भाया आके दरिया पुकारे बाप से कि हजरत यूसुफ को हमारे साथ दो, हम जंगल को जाते हैं, सैर तफरी करते हैं, हम जंगल में एक दिन रहकर आते हैं और हमको भेजो साथ हमारे। तो याकूब अलैहिस्सलाम बोले तुम लेते जाते हो मगर मेरा दिल डर रहा है कहीं बच्चे को, छोटा बच्चा है, बच्चे को कहीं भेड़िया न खा जाए। तो अल्लाह पर फरमाता है भाइयों की गफलत का तुमको ख्याल आया, हमारी हिफाजत का क्यों नहीं ख्याल आया? भाइयों की गफलत के सबब से तुम बोले बच्चे को भेड़िया खा जाएगा, तुम ये समझना था कि अल्लाह हाफिज है, अल्लाह हिफाजत करेगा मेरे बच्चे की, ये ख्याल क्यों नहीं आया? देखो इसका वजह इसके लिए ये गुनाह हुआ तुमसे और ये नाफरमानी तुमको जो हुई, इसके वास्ते हम तुम्हारे से 40 बरस यूसुफ को दूर रखे, तुम्हारे 40 बरस दूर रहे। अब फिर तुम मिलाए तो हम कैसा मिलाए? तुम बोले जब बेटों को अपने लाता या अल्लाह के रहमत से मायूस मत हो, जाओ देखो कहीं न कहीं मिल जाएंगे। ये बोलने से हम यूसुफ को तुम्हारे से मिला दिए। तो हमारे पास ऐसी हालत है जहाँ जरा गलती हुई तो उसका असर जरूर होता है, गुनाह का भी नाफरमानी का जरूर होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद खाने में गए, उनके साथ 2 और कैदी साथ थे और फिर उन्होंने ख्वाब देखे, हजरत यूसुफ उनको ताबीर दिए, एक को जो बोले तुम्हारे को फांसी हो जाएगी, तुम सूली पर करेंगे, दूसरे को बोले तुम बहाल हो जाएंगे बादशाह के पास और तुम जो काम तुम्हारा था वही काम तुमको मिलेगा। अब ये बोलकर फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में आया ये आप जाता है ये बादशाह के पास, बोले उसको इंदर रब्बिक, ऐसा बोले जाओ तुम बादशाह के पास जा रहे हैं, तुम जाएंगे। अब गए तो मेरा जिक्र करना, ये बोलना कि एक बेखुशबू कैद है कैद खाने में, तो छोड़ो उसको बोलकर बादशाह से बोले उधर ये बोलने के साथ ही जिब्रील आए, बोले अल्लाह बोल रहा है यूसुफ तो मैं नहीं कर सकता था ये, तुम मेरे को नहीं बोलकर तुम उस शख्स को क्यों बोलेंगे, मैं तुम्हारे को नहीं छोड़ा सकता था कैद से। अच्छा इसका बदला ये है कि ये तुम्हारा जो कसूर ये असर दिखाएगा, 7 बरस तक और रहो कैद में, 7 बरस और कैद में रहे। देखिए आप ये नेक बंदों के साथ ये मामला है, उनका जरिए जरिए लफ्ज़िशें उनकी अपना असर दिखाती हैं और कसूर दिखाती हैं। हमारे कबीरा गुनाह के ऐसी बेअसर रहेंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, ये सब किस्सों से आप जरा इबरत लो और समझो कि हमारे कबीरा गुनाह क्या बेअसर रहेंगे। ये जरे जरे गलतियाँ उनसे जो हुए उसके आपसे ये असर दिखाया गया। अब इसके बाद जो है ये अल्लाह उसके बाद हुक्म होता है कि जो पैगम्बरों की औलाद के साथ भी वही मामला है, जो पैगम्बरों के साथ जैसा उनका कसूर और गुनाह उनके असर दिखाते हैं, पैगम्बरों की औलाद की होने से गुनाह से बचाने असर से बचा नहीं सकते। उसके बाद एक वाक़या आपको कुरान का सुनाता हूँ मैं। वो वाक़या ये है कि एक बनी इसराइल में एक फिरका था, तो गांव में रहते थे लोग, पैगम्बरों की औलाद थे, गांव में रहते थे, दरिया का किनारा था, वहाँ रहते थे। उनको हुक्म हुआ ये कि जैसा मुसलमानों पर अब जुमा मुतबरिक दिन है, ऐसी उन पर यहूदी थे ना, उन पर हफ्ता मुतबरिक दिन था, हफ्ते के दिन मुतबरिक था। और उनको हुक्म हुआ कि उन हफ्ते के दिन कोई काम नहीं करना, इबादत करना, और मछली का शिकार हराम कर दिया गया था। तो अब वो चल रहे थे ऐसी, शैतान उनके पास गया और जाके बोला अजी तुमको अल्लाह ने मना करा है तो हफ्ते के दिन शिकार मत करो बोला है। शैतान बोलता है जाके तुम मत करो बोला है, मैं तुमको सिखाता हूँ, ऐसा करो तुम हफ्ते के दिन शिकार नहीं होता। वो ये है दरिया किनारे तुम गड्ढे खोदो, गड्ढे खोद कर ऐसा खोदो कि पानी आ जाए जा न सके। अब वो गड्ढे खोद लो, जुमे के दिन गड्ढे खोदो और हफ्ते के दिन छोड़ दो पानी को, पानी के साथ मछलियाँ भी अंदर आ जाएंगे। जब आने के बाद फिर बंद लगा दो, बाद उसके इतवार के दिन पकड़ लो, हो गया। क्या सिखाया देखा, ये तब्दीरें शैतान के ऐसी होते हैं, हमको भी ऐसी सिखाता है मगर हम समझ नहीं सकते हैं, उसके दाम में आ जाते हैं। अब वो लोग जो थे उन्हें समझ गए इस बात को कि ये जो है ऐसा सकारा, मगर परेशान नहीं हुए
اور انہیں کچھ رکنا تھا مگر انہیں بولے عقل میں آ گیا، انہیں بولے بے شک ایسی ہے، بول کر جمعے کے دن گڑھے کھود کر پانی چھوڑتے اور ہفتے کے دن وہ پانی میں مچھلیاں آ جاتے تو ان کو پکڑ لیتے، اب بیچتے بھی کھاتے بھی۔ جب ایسا ہوا اللہ کے پاس تو یہ ہے کہ توبہ کی توفیق ہونے کے واسطے مہلت دی جاتی ہے، ان کو مہلت دیے گئے مگر وہ کچھ سمجھے نہیں، اور اس کے بعد یہ کرے کہ خود ہفتے کے دن گل پھینکتے تھے اور اتوار کے دن نکال لیتے تھے۔ یہ بھی اس سے بھی کچھ نہیں ہوا، مہلت سے جو ملی تو اس کے بعد کھلم کھلا ہفتے کے دن شکار کھیلنا شروع کرے۔ جب شکار کھیلنے لگے تو 3 فرقے ہو گئے ہم نے، ایک تو کھلم کھلا شکار کھیلتا تھا اور ایک جو ہے شکار تو نہیں کھیلتا تھا مگر منع بھی نہیں کرتا تھا۔ تیسرا فرقہ ایسا ہوا، تیسری جماعت جو منع بھی کرتی تھی کھیلتی بھی نہیں تھی۔ اب یہ دیکھے کہ یہ ایسا گناہ ہم مبتلا ہونے معلوم نے عذاب کیا آتا ہے، اس واسطے اپنی دیوار اٹھا دی، اپنا محلہ الگ کر دیے۔ یہ جو نہیں کھیلتے تھے اور منع کرتے تھے بولتے تھے وہ ان کا الگ محلہ کر لیے، دونوں وہ اس میں رہ گئے۔ اور بہت تندرست کے بعد دیکھے کہ دروازہ کھلتے نہیں ہے، 12 بج گئے اب تک دروازہ کھلتا نہیں، کیا ہوا کیا ان کو؟ دیواروں پر چڑھ کے جھانک کے دیکھے تو کیا ہے، اندر جو ہے جو جوان تھے وہ بندر ہو گئے، جو بڈھے تھے وہ سور ہو گئے۔ دیکھیے آپ، یہ گناہوں کا نافرمانی کا یہ اثر ہے، دنیا یوں خراب ہوتی ہے، بندر ہو گئے سور ہو گئے۔ یہ حالت دیکھے جب ان کو دیکھنے لگے، وہ دیکھ کر رونے لگے تو انہیں بولے اب رونے سے کیا فائدہ، ہم تم پہلے سمجھاتے تھے، دیکھو اللہ کے نافرمانی نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، اس کا بہت برا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے، یہ اثر ہوا تم سمجھے نہیں اس بات کو۔ اب یہ سب سمجھ کر اب اس کے بعد ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ سے ذرا غور سے سنیے، وہ یہ ہے کہ سور بندر بن گئے، مست ہو گئے سوچتے ان کے، مگر یہ معمولی امت تھی اس واسطے ان کے سوچے مست ہوئے۔ اور مسلمان جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے خیر الامم ہے، بہترین امت ہے، اس واسطے ان کے سوچے مست نہیں ہوتے ہیں، بہترین عضو جو دل ہے وہ مست ہو جاتا ہے۔ تو اس کو خیال رکھیے، دل مست ہوتا ہے میاں، دل مست ہو جاتا ہے اس امت کا، سوچے مست نہیں ہوتے۔ وہ کم درجے کی امت کی سوچے مست ہوتے، یہ اعلیٰ درجے کی امت ہے، اس واسطے دل مست ہو جاتا ہے ان کا۔ اب دل مست ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، حرام مال جو ہوتا ہے، یہ حرام مال کیا ہوتا ہے؟ یہ حرام مال عالم برزخ میں اس کی مثال گو کی نجاست کی مثال ہے۔ عالم برزخ میں جو حرام مال ہے وہ نجاست گو کی مثال ہے۔ اب اسی بات ہے، نیک آدمی اگر کبھی حرام مال کھانے میں آ گیا تو خواب میں اس کے گو نظر آتا ہے، ہاتھ کو لگا، پاؤں کو لگ گیا، ایسا نظر آتا ہے، سمجھنا چاہیے کہ ہم کہیں حرام مال کھا لیے ہیں۔ تو اس واسطے اب دل مست ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، سور بن جاتا ہے، جیسا سور گو کھاتے پھرتا ہے ایسی یہ جو ہے حرام مال کھاتے پھرتا ہے، حرام مال نہیں کھا رہا ہے، وہ گو کھا رہا ہے، تو سور بن گیا، اس کی علامت۔ اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں، 3 علامتیں ہیں دل کے مست ہونے کی، اس کو یاد رکھ لیجیے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ 3 علامتیں ہیں دل مست ہونے کے۔ ایک علامت تو یہ ہے دل مست ہونے کی کہ عبادت میں مزہ نہیں آنا، عبادت کرتے تو ہیں مگر مزہ نہیں آیا تو سمجھ لو دل کچھ نہ کچھ خرابی ہوئی ہے، دل میں دل مست ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے دل عبادت میں مزہ نہیں آنا، دوسرے گناہ بے دھڑک کرنا، تیسرے عبرت نہیں ہونا، سب مرتے ہوئے دیکھنا مگر کچھ عبرت نہیں ہوتی، وہی دنیا میں پھنسے ہوئے رہنا۔ یہ 3 علامتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل مست ہو گیا ہے۔ اب دل کے مست ہونے کی یہ علامتیں ہیں۔ اب اس کے بعد آپ سے عرض کرتا ہوں میں یہ کہ دنیا میں گناہوں کا، نافرمانیوں کا جو اثر ہوتا ہے، میں بطور نمونے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، میں ذرا سمجھ لیجیے بطور نمونے کے۔ نمونے کا تو یہ ہے گناہوں کے سبب سے، نافرمانی کے سبب سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ اور سنی یاد رکھ لیے کہ جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں، نافرمانیاں بہت ہوتے ہیں تو رزق کم ہو جاتا ہے، اور اللہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ مسجد میں آئے تو وحشت بھاگنے کی شکایت، تھوڑی دیر کھڑے بیٹھے بھاگے، ایسی ایک بندوں سے بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ
رزق کم ہو جاتا ہے، نفرت ہو جاتی ہے نیک لوگوں سے، اور چہرے پر اور جو ہے کارروائیوں میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیجیے، یہ علامت ہے یہ کہ گناہوں سے اور خدا کی نافرمانی سے کارروائیوں میں بڑی دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں مگر کارروائیں دشواری ہو جاتے ہیں، اور چہرے پر بزرگ کی جو سیاہی ہے وہ چہرے پر آ کر چہرے بے رونق ہو جاتے ہیں گناہوں سے، اور ہمت نیکیوں کی ہمت گھٹ جاتی ہے۔ آج ایک نیکی چھٹی، کل ایک چھٹی، اپنے نیکیاں چھٹتے جاتے ہیں۔ یہ سب ملامت ہے گناہ کے اثر کی اور نافرمانی کے اثر کی، یہ سب وہ اثرات ہیں۔ اب اس کے بعد یہ معاملہ یہ ہے کہ اس کو غور سے سنیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا، حدیث میں آیا ہے کہ یا اللہ آپ ناراض ہیں یا راضی ہیں تو اس کے ہم کیسا پہچاننا ہے؟ آپ کے ناراض ہونے کو، آپ کے راضی ہونے کو ہم کیسا پہچاننا؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا میں بارش وقت پر برساؤں گا، جو ضرورت نہیں ہے تو بند کر دوں گا، سمجھنا میں راضی ہوں۔ جیسے پانی کی ضرورت ہے پانی برس رہا، کھیت کٹنے کا وقت آیا تو پانی بند ہو جاتا ہے، یہ علامت ہے اللہ کے راضی ہونے کی۔ اور جب پانی کی ضرورت ہے نہیں ملنا اور کھیت کٹنے کے وقت میں پانی برسنا، یہ علامت ہے اللہ کے ناراض ہونے کی، یہ ناراض ہونے کی علامت ہے، یہ علامت ہے راضی ہونے کی، وہ ناراض ہونے کی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ بنی امیہ کے خزانے میں یہ گیہوں کا دانہ تھا، بنی امیہ کے خزانے میں یہ گیہوں کا دانہ تھا، یہ خراب نہیں آ رہا ہے، گیہوں کا دانہ تھا کھجور کے گٹلی کے موافق، سوچیے گیہوں کا دانہ کھجور کے گٹلی کے موافق تھا، خزانے میں رکھے تھے اس کو، اس پر یہ لکھا ہوا تھا یہ زمانے ابر کی پیداوار ہے، اس زمانے ابر کی پیداوار ہے۔ تو دیکھو آپ یہ برکت تھی، اب بھی ایسی تھا، جو جھاڑوں کو جو پھل آتے ہیں پہلے زمانے میں وہ جھاڑ ہے، مگر پہلے زمانے میں بڑے پھل ہوتے تھے، اب جو ہے پھل کم ہو، چھوٹے چھوٹے ہونا شروع ہوئے ہیں۔ یہ سب گناہ ہوتی ہے، نافرمانیوں کی بے برکتی ہے، اس کا اثر ہے یہ نافرمانیوں کا۔ اب آپ اس کو دیکھو، آپ میں خود کھایا ہوں 4 پیسے کو بکری کا گوشت 500، 4 پیسے کو میں خود کھایا ہوں، آج بالا لے کے 500 ہے، یہ کیا غضب ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب گناہوں کی، ہمارے گناہوں کی نافرمانیوں کا یہ اثر ہے، یہ بے برکتی۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، روایت کیے ہیں کہ جب قبرص فتح ہوا، قبرص شہر ہے ایک، فتح ہوا تو اس میں صحابہ بھی شریک تھے۔ جب قبرص فتح ہوا تو حضرت زبیر صحابی ہیں، ابو الدرداء بھی صحابی ہیں۔ حضرت زبیر دیکھے ابو الدرداء جو شاید بیٹھے تھے رو رہے ہیں، تو زبیر بولے ابو الدرداء یہ کیا بات ہے، یہ آج ہمارے خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، قبرص فتح ہو گیا ہے، آپ روتے بیٹھے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابو الدرداء بولے زبیر افسوس ہے تم سمجھو نہیں، جب کوئی قوم اللہ کے احکام کی پابندی چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ کیا یہ یاد رکھوا، اللہ کے احکام کی پابندی جو قوم چھوڑ دیتی ہے اس کو اللہ ایسا ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ قوم جو بڑی حکومت تھی آج قید ہو رہی ہے، ذلیل ہو کر قید کر رہے تھے مسلمان کو، ان کو پکڑ کر قید کرتے آ رہے، یہ حکومت تو تھی، آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیا سمجھ اللہ کے احکام کی پابندی چھوڑنے کی وجہ سے؟ یہ امام احمد لکھے ہیں، ذرا اس قسم میرے معروضوں کو خیال میں رکھیے۔ میں اسی بات سے بول رہا ہوں، آپ کو سب واقعہ سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ ذہن میں رہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ گناہ خدا کے نافرمانی کے یہ اثرات ہوتے ہیں، اس کے سلسلے اثرات ہوتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، آپ کیسی ندامت ہے یہ کہ برسل حکومت جو قوم تھی وہ ذلیل ہو کر قید کیے جا رہی ہے۔ اب اس پر سے سمجھ جاؤ کیا کیا واقعات کہاں ہو رہے ہیں، سب سمجھ جاؤ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ندامت جو ہے 4 قسم کی ہوتی ہے، ندامت 4 قسم کی ہوتی ہے، اس کو ذرا یاد رکھ لیجیے۔ ایک تو یہ ہوتی ہے ندامت، یہ پچھتانا جو ہے ایک دن کا ہوتا ہے، بس ایک دن تک رہتا، پھر نہیں رہتا۔ جیسے کوئی شخص گھر سے نکلا
नहा मुंह निकला, खाना नहीं खा को निकला, तो मौका खाने का मिला भी नहीं, काम में फुर्सत नहीं हुई, घर को आते में बहुत देर हो गई, तो पछताता है वो कि मैं खाना खा के क्यों नहीं निकला, खाना खा के निकलता तो मेरे को ये पछतावा नहीं होता। ये एक दिन की पछताना है, एक साल का पछतावा भी होता है। वो ये है कि तेरहवीं के मुकर्ररा दिन होते हैं, उन दिनों में तेरे तो खेत अच्छा आता, वो दिन खो गया उसने नहीं तेरा, तो साल भर तक पछताता कि मैं क्यों नहीं तेरा, क्यों तेर पाते में मेरे खेत खड़े खड़े होते। एक साल भर ये तो साल भर की पछतावा, एक उम्र भर का पछतावा है। वो ये है कि ऐसी औरत से निकाह करे जो मुआफिक नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, या औरत निकाह करे ऐसे मर्द से जो हमेशा उसके साथ खिलाफ करते रहता है, तो उम्र भर पछताना पड़ेगा, क्यों किए मैं ऐसा नहीं करना था, उम्र भर का पछतावा। एक अबुल आबाद हमेशा का पछतावा है, दुनिया में भी आखिरत में भी, अल्लाह की नाफरमानी करने से और अल्लाह से नाफरमानी करने से, गुनाहों से हमेशा अबुल आबाद का पछतावा है। दुनिया में पछताएंगे कि हम गुनाह करने से ये हमारे को इसका असर हुआ, और मरने के बाद भी इस पर यह असर जाहिर हुआ। ये सब पछतावा हमेशा उम्र भर का है। अब इसके बाद ये अर्ज करता हूँ, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ आपको, विश्वास से कि आपको तकलीफ तो होती होंगी, मगर मैं इस बात सुना रहा हूँ, फिर आपको एक साल तक मुझे मौका नहीं मिलता, मेरे सुविधा अच्छा नहीं, मैं तभी साथ है, मैं इस बात से जो कुछ बोलना है आपको आज ही बोल देता हूँ। ये है हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है। उनके जमाने में एक शख्स ऐसा बीमार था, इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह में से है। इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक शख्स था, बड़ा गुनहगार, उम्र सारी उसके गुनाहों में गुजरी, हम पड़े करने के गुनाह करता था। तो हजरत को बहुत बड़ा मालूम होता था कि ये क्या होगा इसका नसीहा इसका। उसको एक दिन मिल गया, बैठा था, आ गया था, उसको बिठाया इसका, उसको एक दिन मिल गया, बैठा था, आ गया था, उसको बिठाया, बिठा के बोले कैसे नताफत के साथ बोले, गौर कीजिए, उसको बोले मैं 6 बातें तुमको बोलता हूँ। उस शख्स को बोले जो गुनहगार था, बहुत गुनाह करता था, 6 बातें तुमको मैं बोलता हूँ, तुम वो कबूल कर लो, फिर जो तुम्हारे जी में आए गुनाह करो, मैं तुमको इजाजत देता हूँ, जो गुनाह चाहे तुम करो, मगर 6 बातें तुम कबूल कर दो। मैंने बोला, खुश हो गया, बोला अच्छा हजरत बोली क्या हो 6 बात। मैंने एक बात तो यह नहीं, जब तू गुनाह करे तो अल्लाह की रोजी नहीं खाना, रोजी नहीं खाना। मैंने बोला हजरत जो रोजी है सब अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह की नहीं खाऊं तो किसकी खाऊंगा मैं, ये कैसे हो सकता है। तो बोले तुझे शर्म नहीं आती, जिसका खाना उसी की नाफरमानी करना, जिसका खाना उसी की नाफरमानी करता है। तो बोले दूसरी बात ये है, उसके अल्लाह के मुल्क में मत रहना, गुनाह कर मैं अल्लाह के मुल्क में रह के मत कर। उन्होंने बोला कैसा हूँ हजरत, मशरिक से मगरिब तक सब अल्लाह का ही मुल्क है, मैं कैसा कहाँ जा सकता हूँ इससे निकल कर। तो बोले तेरे शर्म नहीं आती, अल्लाह का खाना, अल्लाह के मुल्क में रहना, फिर उसी की नाफरमानी करना, तो ये अच्छा मालूम होता है तेरे को। तीसरी बात ये है, अल्लाह के सामने मत करना, कहीं उसके नजरों से गायब होकर गुनाह करना। उन्हें बोला कैसा होगा हजरत, वो तो हर जगह है, हर जगह देखता है मेरे को, मैं कैसा उसको नहीं गुनाह कैसा नहीं कर सकता, मैं कैसा नहीं करूँगा, वो कैसा मेरे को नहीं देखेंगा वो। तो बोले तेरे शर्म नहीं आती, अल्लाह का खाना, अल्लाह के मुल्क में रहना, तो उसी के सामने गुनाह करना, उन्हें देख रहा है तो गुनाह करता उसकी, तो जैसे शर्म नहीं आती। अब तीसरी बात यह है, मलकुल मौत जब आएंगे तो उस वक्त कहना जरा हजरत जल्दी मत करो, आप जरा बाहर ठहरो, मैं आपको बुला लेता हूँ, जान निकालने के वास्ते मैं आपको बुला लेता हूँ, जरा बाहर ठहरो। उन्हें बोले हजरत क्या बोल रहे हैं आप, उन्हें सुनते मेरी कब मेरी सुनते फौरन आएंगे जान निकाल लेंगे, जब आएंगे जान निकाल लेंगे तो तुम सुना ख्याल कर ले, अभी से तौबा करके तैयार हो जा, वो आए तो रुकते तो नहीं उन्होंने, अभी से तौबा करके तैयार हो जा उनके सामने रहने का। अच्छा फिर सबसे बात यह है, मुमकिन नकीर जब आएंगे तो उनको नहीं आने देना, खबर मेरे मत आओ बोलना, रोक देना। बोला कैसा रुकते मेरे से रुकते, मैं बोला तो बोले तो कुछ ख्याल नहीं आता इसका, जब मुमकिन नकीर तेरे से रुकते नहीं है तो उसके उनके सवाल के लिए तैयार हो जा, तो उनके सवाल के लिए तैयार हो जा। और छठी बात यह है कि जब तुम गुनाहगारों को दोज़ख में ले जाओ, बोले तो तुम क्यों बोलिए मैं नहीं जाता, ऐसा बोलना उसको बोले कि कोई सुनते हैं, ऐसा बोले तो सुनते हैं,
जबरदस्ती पकड़ को नहीं लाएंगे। तो जब जाते जबरदस्ती ले आते तो तौबा कर ले, अभी से पाक हो जा, फिर तेरे को ये सब न रहने तक तय हो जाते। उन्हें बोला आपके कहने से मेरे समझ में आ गया, अब मैं तौबा कर लेता हूँ, उम्र भर में तौबा पर कायम रहा, कभी नहीं समझ छोड़ूंगा नहीं। तौबा कर लिया, उम्र भर तौबा पर कायम रहा। वह सब चीजों को याद रख लीजिए, मैं इस बात भी सुना रहा हूँ आपको, आपके जहन में रहे ये सब बात। अच्छा, इसके बाद एक वाकया सुनाता हूँ मैं आपको, बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह का। ये जो है ये औलिया अल्लाह में से है, यहाँ ये औलिया अल्लाह में से है, मगर इनका शुरू जमाना बहुत खराब गुजरा, बहुत खराब था। दुनिया भर के फिस्क फजूर में थे, तरह तरह के गुनाह करते थे, फिस्क फजूर में इनकी गुजर रही थी शुरू जमाना इनका। तो एक वक्त में दीवान खाने में बैठे हैं दीवान खाने में, और वहाँ शराब का दौर चल रहा है। गौर सुनिए मेरे मालूम को, शराब का दौर चल रहा है और वो फिस्क फजूर के साथ सामान जमा है। अब उस वैसे वक्त में बड़े ऊपर एक शाह साहब आए, आके बोले अरे अल्लाह के वास्ते कोई गिरा बाबा। तो वहाँ आंगन झाड़ में से बांधी थी उनकी दूसरे हाथी की, वो आंगन झाड़ रही थी। उन्हें बोलिए जाओ हजरत, हमारे मालिक इस वक्त अपने शरण में है, वो किसी को कुछ देते दिलाते नहीं है। तो उन्हें बोलिए तुम्हारे शरण कर रहे हैं, तुम्हारे मालिक हैं? उन्हें बोले हाँ हमारे मालिक है। तो बोले हाँ मालिक है, इसी वास्ते जीन आए तो कर रहे हैं। अगर ये भी किसी के गुलाम होते तब ये मालिक से पूछ करते, अगर ये भी किसी के गुलाम होते तब मालिक से पूछते जैसे बोले हो जो मालिक है लोग जो जीन आया तो कर रहे हैं, अगर ये भी किसी के गुलाम होते तो अपने मालिक से पूछते करते। तो सब मेरे जुमलों को याद रखो, आप धरने से काम आएंगे। ये सुनते के साथ ही चीख मारे और सब शीशे तोड़ सब के सामान फेंक कर निकल गए। और वाक़या मसनूई शरीफ का वाक़या है, मैं आपको सुनाता हूँ। मसनूई शरीफ में मौलाना में लिखे हैं मसनूई में कि एक शख्स था, उसकी सूरत औरतों के जैसी थी, उसका आवाज भी औरतों के जैसा था, ऐसा एक शख्स था। अब वो सूरत भी औरतों की, दाढ़ी वाली कुछ नहीं, मुच्छी भी नहीं, सूरत भी औरतों की और आवाज भी औरतों का। तो उसने औरतों के कपड़े पहन लेकर अपने को औरत बोलता था। औरत बोलकर क्या किया, हाँ बस्ती में शहर में अव्वल तरीका था ये कि बस्ती में हर जगह गुस्ल खाने थे, पानी नहाने के वास्ते बनाते थे। मर्दों का अलग था, औरतों का अलग था। मर्दों के गुस्ल खाने में मर्द को नौकर रखते थे, औरतों के गुस्ल खाने में औरत को रखते थे। ये मलती लगती मिलाती थी और मलता निगाह। अब ये औरतों की जाके वहां जाके नौकर हो गया, औरतों के हनुमान नौकर हो गया। फिर इसको खुजू तो था ही दिन में, अब जिनमें ये सब खराबियां थे इस बात में जाके नौकर हो गया। नौकर होने के बाद ये हुआ कि अब तमाम बस्ती के औरतें सब आते। मैं दिल्ली के चोर था तो बहुत मेहनत करता, खूब लगता, मसलता था, इस वास्ते हर औरत बोलती थी मैं इसके हाथ से मांगी। क्या मालूम उनको ये मर्द है औरत है, क्या मालूम मर्द है मर्द है समझते थे। हर एक औरत इसके हाथ से नहाना चाहती थी। जो सब के सब नहाया, तारीफ करने लगे, खूब मिलता है बोलकर। तो उसको जो है पाशाह के पास खबर पहुंची तो पाशाह की बीवियां, पाशाह के बेटियां बोले हमारे पास भी लाओ, उसको हम भी सुना को रख लेंगे, हम भी नहाएंगे। वो बादशाह की बेटियां बीवी सब के सब उसके पास नहाए। सब के सब नंगे होकर उसके सामने पानी नहाते थे और सबको लगड़ता मसलता था, दिल की सारी खराबी निकालता था। अब ये ऐसे गुनाह में मुब्तला था, मगर ये है कि उसके सब गुनाह था, गुनाहगार था, फासिक फाजिर था, मगर नेक लोगों के पास अक्सर जाया करता था। ये बुजुर्ग के पास गया था तो बुजुर्ग बोले तेरे को तौबा की तौफीक अदब अंदाज से अल्लाह देने वाला है, तेरे को तौबा की तौफीक अल्लाह ताला अदब अंदाज से देने वाला है। बस ऐसा कई दिन गुजरने के बाद एक वक्त में बादशाह के महल में था, वहाँ नहला रहा था उनको। बादशाह की बेटी की एक बहुत कीमती चीज, 1000 लाख की कीमत की वो चीज खोई गई। खो जाने में बादशाह हुक्म दिया इतनी भारी चीज खोई गई है तो संदर्भ में बंद कर दो और सब जितने औरतें हैं सबकी झटकी लो। झटकी देने सामान को झटकी लिए, अखबार में लिए, कुछ नहीं मिला। तो बादशाह सख्ती करा, बोला तुमके कानों में बगलों में देखो। जब कानों में भी देखे, बगलों में देखे तो भी नहीं मिला तो हुक्म दिया बादशाह
کہ دروازے بند کر دو اور ننگے کر کو دیکھو، ننگے کر کے ہر ایک کو دیکھو، ہماری لکھوں کا کی چیز ہے، ننگے کر کے دیکھو۔ یہ سنتے کے ساتھ ہی ایسا سوچ منہ سکھ گئے اور ہوائیں اور چہرے پہ اڑنے لگے اور کانپنے لگا اور موت آنکھوں کے سامنے ہو گئی۔ اب یہ دیکھ کر جا کر کونے میں سجدے میں گرا، جا کے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے کا پروردگار میں آپ کا نافرمان بندہ ہوں، بہت برا کرا، میں جو کیا میں برا کیا، اب میں آپ کی رحمت سے دامن پکڑا ہوں، داد داد پکارتا ہوں، اگر میری نوبت آ گئی مجھے کرے تو کیا حال ہوگا؟ بادشاہ تو مجھے قتل کرے گا، کچھ بھی کرے گا، وہ تو ہو جائے گا، مگر ساری رعایا میری دشمن بن جائیں گی۔ سارے عورتوں شہر کے بستی کے سارے عورتوں کو میں ننگا دیکھا، ان کو لگا مسئلہ، سب ساری بستی کے مرد کیا بولیں گے میرے کو، کتنی دشمنی کریں گے، کیا کہیں گے میرا حال، اب میں کیا کروں، کیا نہ کروں۔ اب یہ پریشان ہے کہ پادشاہ کیا کرتا ہے کہ میں ننگا لکھ گیا، میں تو مجھے مت سمجھیں گے، پھر پادشاہ کیا کرتا ہے کہ اور یہ سارے شہر کے لوگ کیا کرتے ہیں، میں سارے شہر کے عورتوں کو میں ننگا دیکھا اور ان کو لگا مسئلہ ہوں، میرے دشمن بن جائیں گے میرے۔ یہ ادھر کہہ کر اب یہ کہنے لگا کہ یا اللہ میں جو ہے پیدا میری ماں مجھ کو نہ جانتی تو اچھا تھا، یہ رو رہا ہے، پڑا ہے سجدے میں، رو رہا ہے، بول رہا ہے یا اللہ میری ماں مجھ کو نہ جانتی تو اچھا تھا، مجھے شیر کھا جانا تھا مگر میں یہ دن نہیں دیکھنا تھا، میرے اصل معلوم ہو رہا ہے 7-10 رہے ہیں، میرا سخت جان ہوں میں اور لوہے کا دل ہے جو میں زندہ ہوں، اب کیا کروں یا اللہ، اب میں آپ کے دامن پکڑا ہوا ہوں، اب میں آپ کا نافرمان بندہ ہوں، جو میں وہ کام کیا جو میرے لائق تھا، اب آپ وہ کام کرو جو آپ کے لائق ہے، میری ستاری کرو میاں، میری ستاری کرو، اب میں ستاری کرو، رو رہا ہے یہ بول رہا ستاری کرو، اب توبہ کرتا ہوں میں، اب کبھی پھر نہیں توبہ توڑوں گا، اگر توبہ توڑا میری نہیں سننا، بس یہ کہتا جاتا، روتے جاتا اور اللہ سے عرض کرتے جاتا۔ تو مولانا اس کے آخر میں لکھیں یا خدا رو یا خدا چنداں بگت کان درو دیوار بامو گشت جن، یا خدا روتے جاتا، اتنا رویا کہ درو دیوار اس کے ساتھ رو رہی تھی، درمیانے جال ابو زاری گزرو بانگ احمد درمیانے جس سے بول رہا تھا، رو رہا تھا، ایسے میں ایک آواز آئی عورتوں کی طرف سے، وہ چیز مل گئی، بولتے کے ساتھی بڑا خوش ہو گیا، اس کے ساتھی اٹھا، اس کو دروازے کھلتے باہر نکل گیا، میں جا کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا کہ بہت بڑا ہے، اس کو پھر نہیں آیا، ایسی توبہ کر لیا، ہمیشہ کو ایسی توبہ کر لیا، ایسا بھی ہوتا نہیں ہے، اللہ جب کھینچنا چاہا تو کوئی نہ کوئی سامان کو ذریعہ بنا دیتا۔ ایک حبشی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، وہ حبشی آیا رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ سامنے ایک حبشی آیا، آ کے بولا یا رسول اللہ میں گناہ کیا ہوں، اگر میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ قبول کر دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں توبہ کر دے گا۔ کیا میرے کو دیکھ رہا تھا اللہ، میں جب گناہ کر رہا تھا اس کو دیکھ رہا تھا میرے کو؟ تو حضرت فرمایا ہاں دیکھ رہا تھا، تو ایک چیخ مارا اور گرا زمین تو مر گیا، اور یہ بولا کہ میں اللہ کے سامنے ایسا کام کیا ہوں، تب میں کیا سوچ دکھاؤں اس کو؟ یہ رو رہا تھا، چیخ مارا، گر کے مر گیا، مری گیا وہ۔ تو ایسا یہ حالت ہے، یاد اس کو بھی لفظوں کو میرے سب یاد رکھو، آپ کے کام آئیں گے۔ اب اس کے بعد یہ میں عرض کرتا ہوں اس کو، قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بلائے گا، سامنے کھڑے رہیں گے تو گناہ گاروں سے مخاطب ہو کر فرمائے گا بے حیا لوگوں تم کو شرم نہیں آئی، میرے سامنے تم گناہ کرے، میرے سامنے تم گناہ کرے، تم کو شرم نہیں آئی؟ سوچتے اس بات کو ہم کچھ خیال نہیں کرتے، ہم جی نہ ایسے گناہ کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، میرے سامنے کھڑا کر کے بولے گا اے بے حیا تم کو شرم نہیں آئی، میرے سامنے میرے گناہ دکھا دے، نظروں کے سامنے گناہ کرے، تم میری مخلوق سے شرماتے تھے، مخلوق کے سامنے گناہ نہیں کرتے تھے، میرے سامنے گناہ کرتے تھے، کہ کیا مخلوق کا مرتبہ میرے سے بڑھ کر تھا؟ مخلوق کی وقت میرے سے بڑھ کے تھی، مخلوق کے سامنے تو گناہ کرتے شرماتے تھے، میرے سامنے میری نظروں کے سامنے گناہ کرتے تھے، کیا میرا یہی حق تھا؟
کہ میرا یہی حق تھا، میں اسی بات سے تم کو پیدا کیا تھا، جو نعمت پر ہاتھ پاؤں دیا تو میری نعمتوں کو لے کر، میرے ہاتھ پر میرے دیے ہوئے ہاتھ پاؤں لے کر میری نافرمانی کرے تم کو شرم نہیں آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا گناہ گاروں سے نہیں آئے۔ تو اس واسطے بزرگوں کا ارشاد یہ ہے، یہ وقت مت آنے دو، یہ وقت مت آنے دو، خدا کے سامنے کھڑے رہے، خدا یوں بولے گا کہ ہمارے گناہ میرے سامنے میرے نظر گناہ کرے، یہ بولنے کی نوبت بھی مت آنے دو، تم جو ہے تیار ہو جاؤ، اور پھر خدا جو ہے بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، میاں اس کی مہربانی کو میں کیا عرض کروں آپ کو، بڑا مہربان ہے وہ۔ ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کے دلوں میں اس کا خیال پیدا ہوگا۔ حدیث میں رسول اللہ فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح کو ہاتھ پھیلاتا ہے، جیسے آپ جو ہے بچے کو سامنے دیکھ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ ہاتھ لمبا کرتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلاتا ہے، ارے وہ رات کے گناہگار تو قبول کرتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ، ہاتھ میں پھیلا کے بولتا ہے، ارے وہ گنہگار رات کے گناہ کرنے والے، میں تیری توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ پھر صبح کے وقت میں بولتا ہے کہ مغرب کے وقت میں بولتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پھیلا کر، ارے وہ دن کو گناہ کرنے والے، میں تیرے گناہ کو قبول کر معاف کر دیتا ہوں۔ ہاتھ ہوا میرے پاس، تو آتا ہی نہیں، میرے سے بے رخ ہو کے ادھر ادھر پھرتا ہے، میرے پاس میں تیرے گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دو وقت ہاتھ پھیلاتا ہے، جیسے بچے کو لینے کا ہاتھ پھیلاتے ہیں ویسے دو وقت ہاتھ پھیلاتا ہے، ایسے بولتا ہے رات کے گنہگار تو میرے نزدیک میرے سامنے میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر بولتا ہے ارے وہ دن مغرب کو ہوتا ہے، وہ دن کے گنہگار ہاتھ پھیلاتا ہے کیونکہ میں اب ایسے دوسری حدیث کی ایسی ہے، اس میں یہ ہے ایک شخص جو ہے گناہ کیا کر کے اللہ کے سامنے گیا، گرا سامنے اللہ کے اور عرض کیا الہی میں نافرمان بندہ ہوں، گناہ کر کے آیا ہوں، میں کیا کروں، میں جو کچھ کیا نفس شیطان کے دھوکے سے کیا، اب توبہ کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ میری توبہ قبول کرو، میں بغیر اس کے کیا کروں، اس کی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو، فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ میرے سامنے آیا ہے، گناہ کرا اور سمجھ رہا ہے یہ کہ میں عذاب بھی دے سکتا ہوں، میں معاف بھی کر سکتا ہوں، میری رحمت کا بھی امیدوار ہے اور میرے عذاب کا خوف بھی ہے، میری رحمت کا امیدوار ہے، یہ آیا ہے میرے پاس، اب میں تم گواہ رہو، میں اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے اللہ مہربان ہے ہمارے پر، معاف کر دیتے۔ اسی واسطے میرے دوستو اب جو کچھ ہوا اب آئندہ ذرا اتنا تو کرو کہ اللہ دل کو بولو، اے دل کیا دل کو بولو اے دل کیا یہی انصاف ہے کہ زہر کھایا ہوا شخص کیا کرتا ہے، زہر کھایا تو شہد ملا ہوا زہر کھا لیا تو شخص کیا کرتا ہے، وہ کہ ایسی بیچ کر بیٹھا جیسے تو بیٹھا ہوا، تو جیسا بیٹھا ہے بیچ کر ایسی بیچ کر رہتا ہے، تمہیں کیا کرتا ہے، مگر یاد رکھ زہر کھا لیا تو جسم مرتا ہے، جسم مرتا ہے، بہت سے بہت جو ہے جسم مرتا ہے، اور یہ گناہوں کے زہر کھانے سے دل مرتا ہے، جسم مر جاتا ہے تو جسم جانے والا ہے مر جاتا ہے، دل مرتا ہے، یہاں بھی مردہ رہتا ہے، وہاں بھی مردے آپ کے ہاتھ میں آئیں گا یہ دل۔ اس واسطے آپ کیا کرو میرے دوستو، اب جو کچھ ہوا اب اللہ کے سامنے حاضر ہو اور یہ خیال کر لو کہ زہر کھایا ہوا شخص 3 کام کرتا ہے، زہر کھایا ہوا آدمی 3 کام کرتا ہے، ایک تو پچھتاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ قے کر کے یا کچھ اور علاج کر کے زہر کو نکالتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ آئندہ کبھی ایسی احتیاطی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کھاؤں گا، یہ خیال کرتا ہے۔ تو میاں دوستو آپ بھی ایسی کرو، اب زہر کھانی ہے، گناہوں کا زہر ہے، خدا کی نافرمانی جو کرے اس کا زہر ہے، اس کے واسطے یہ نہیں کرو، پچھتاوا میاں دل میں پچھتاوا آیا آپ کے، اور یہ خیال کرو ہائے ہائے گناہ بھی ہوا تو کس کا، ایک بڑے بادشاہ کا بڑے قدرت والے کا گناہ ہوا، جوتا ہے سزا دے سکتا ہے، ایسے کا گناہ ہوا، افسوس نہیں ہونا تھا، میں برا کیا، یہ پچھتاوا دل میں لاؤ گے اور اس کے بعد کبھی نہیں کرنے کا خیال کرو، اور خیر کر کے زہر کو نکالتے ہیں، ایسا تم تنہائی میں جاؤ، تنہائی میں جا کر
बैठो बैठ कर रोना रो, अगर रोना नहीं आया तो रोने की सूरत बनाना, सूरत बना कर बैठो, अल्लाह के सामने बैठो। अब ये बोलो भला हूँ या बुरा हूँ, मेरे अल्लाह मैं आपका हूँ, सब मैं भला हूँ या बुरा हूँ, जो कुछ हूँ मैं आपका हूँ। बहुत मेरे शरीर के सैकड़ों आपके बंदे हैं, मेरे को आपके सिवा कोई नहीं है, मैं भला या बुरा जो कुछ हूँ आपका हूँ। अब मैं वो काम किया हूँ जो मेरे लायक है। अब आप वो ये सब बोलो नहीं अल्लाह के सामने तन्हाई में बैठ कर, मैं वो काम किया जो मेरे लायक था, अब आप वो काम करो जो आपके लायक है। इसके बाद बोलो या अल्लाह मैं देख रहा हूँ दुनिया में लोहे को अगर लोहे को अगर वो हो गया, उसको जो है क्या बोलते हैं जंग, लोहे को जंग लग गया तो साइकिल से साफ करते हैं, अगर लोहे को जंग खा गया तो उसको अंगार में डाल के जला के जंग निकालते हैं। या अल्लाह मैं आपके पास आ गया हूँ, अब मेरे को मेरे दिल के जंग को आप दूर कर दो, ये दिल के जंग को निकालने के बाद दोज़ख की आग में मत डालो, दोज़ख की आग में मत डालो, मुझे बचाओ दोज़ख की आग से। आप ही अब जंग दुनिया में रहे तक जंग निकाल देकर मेरे पाक साफ कर दो। जब ये बोले निया, जब आप ऐसा रोते हुए अब रोटी सूरत बना के बोले तो अल्लाह क्या बोलता है, सुनिए आप इस पर गौर से सुनो, याद रख लो। अल्लाह बोलता है मेरे बंदे क्यों इतना रोता है, मुझे गुनाह करने से गुस्सा नहीं आता है मुझे गुस्सा, मगर उतना नहीं आता जितना के हट करके बार बार करने से मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुनाह करे देखा दोस्त हो गया, दोस्त हो गया, तौबा कर लिए तो मैं माफ करने को तैयार होता हूँ। अब ये बार बार किया, उम्र भर उसी ने गुजार दिया, इससे मुझे बहुत बुरा मालूम होता है। तू अब आ गया है, तौबा कर रहा है, तो मैं तू जमीन भर के गुनाह लाया तो मैं तेरे पर आसमान भर की मग़फ़िरत डालता हूँ। तू गुनाह भर जमीन भर की गुनाह किया है तो मैं तेरे पर आसमान भर की मग़फ़िरत डालता हूँ। और फरिश्तों से कहता है कि इसके हाथ पांव को, इसके सारे फरिश्तों को भुला दो, इसके गुनाह भुला दो, ताकि कोई गवाही न रहे इसका, ये न हाथ पांव रहे न फरिश्ते रहे, इसको ऐसा पाक साफ कर दो। देखनिया ये होता है ये, तब ये नौबत आने की क़यामत में वो नौबत मत आने दो। दुनिया में तन्हाई में बैठ कर रोते हुए मेहरबानी सूरत बनाकर ऐसा बोलकर अल्लाह से माफी चाह दो कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो हर बात में रात पर मेहरबानी करने तैयार हो जाता है। खैर अम्मिया अब जो कुछ हुआ ये तो आपको समझा दिया मैं कि ये बालन होने तक आपको ये चीज काम आने के बाद से आपके जहन में बिता दिया। अब इसके बाद अब मैं दुआ करके या अल्लाह अब रमज़ान शरीफ जा रहे हैं, अब हम जो है या अल्लाह हम भागे हैं, हम गुलाम हैं आपके, या अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, मगर गुलाम बोलने की जरा शर्म आती नहीं है, हम अपने को गुलाम बोलना। अच्छे मालिक के अच्छे गुलाम होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते, हमारे जैसे नहीं होते, अच्छे मालिक के अच्छे गुलाम होते हैं। अब मगर कुछ भी है हम गुलाम तो है, अल्लाह हम गुलाम है, मगर कैसे को गुलाम है, भागे से गुलाम, दर बदर फिरे, इधर फिरे उधर फिरे, कभी आपके दल पर नहीं आए, हम इधर रहे उधर गए उधर गए, मैं आपके दल पर कभी नहीं आए। अब आपके रमजान शरीफ आप हमारे को आपके दल पर लाके डाले, हम तो इधर उधर फिरते रहे, गुनाह करे और गुनाह में फिरते रहे, कभी आपके दल पर नहीं आए, हम इधर उधर माले माले फिरे, रमजान शरीफ आपके दर पर लाके डाले हैं। अब ये जा रहे हैं तो हमको दर से मत निकालो या अल्लाह, हम तो अपने दर से दूर मत करो। अब रमजान जा रहे हैं तो दर से भी हमको मत निकाल दो, हम आपके दर पर पड़े हैं, हमेशा अपने दर से रखो, अपने रमजान जा रहे हैं बोलकर हमको अपने दर से मत निकाल दो। या अल्लाह आप तो हमारे हैं, हमको भी आप अपना बना दो, आप हमारे हैं, हमको भी आप अपना बना दो। फिर मुसलमान ऐसी इसकी शान ये है, अल्लाह उसका होता है, वो अल्लाह का होता है, सब आप तो हमारे हैं, मगर हमको भी आप अपना बना